بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم پیراگراف کی تشریح کے بارے میں جانیں گے، جو اکثر پیپرز میں آتے ہیں اور انہی کے مطابق آپ نے تشریح کرنی ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں۔ تم آئے ہو تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے ہو تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں پیراگراف کی تشریح۔ پیراگراف کی تشریح میں چند چیزیں یاد رکھیں کہ پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معانی ہوتے ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ یہ پہلے جو ہم پیراگراف کی تشریح کا طریقہ کار مکمل طور پر آپ کو بتا چکے ہیں، اس کے اندر یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو یہ پیراگراف ہے ہمارے سامنے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت کے معنی ہے دشمنی۔ الفاظ میں نے بھی ساتھ ساتھ جو آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ عداوت کے معنی دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا، اعتماد بھروسہ، کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب سبب کی جمع بھی ہے اور اسباب سامان کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اسباب سے مراد سامان، امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا کے معنی اس وجہ سے جناب امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر، میرے چارپائی پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ ہمارے سامنے ایک پیراگراف تھا، الفاظ میں نے آپ نے دیکھے۔ تشریح کیسے کریں گے؟ تشریح کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو بہت زیادہ دشمنی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منصوبے بنانا شروع کیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ وہ بنا چکے تھے، جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اس قدر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، کہ وہ جو بھی مال ہوتا تھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس 40 سال زندگی بسر کر چکے تھے، اور 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر یہ اعلان کیا تھا کہ لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر 40 سال زندگی بسر کر چکا ہوں، آپ نے اگر میرے اندر کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ مجھے بتائیں، تو سب نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھ دیا کرتے تھے اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ عرب کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی امانت رکھتا تھا وہ کھا جاتے تھے، اگر کسی کا کوئی والد فوت ہو جاتا تھا تو اس کے جو چچا ہوتے تھے، جو رشتہ دار ہوتے تھے، وہ بھی ان کی امانتیں جو ہوتی تھی وہ کھا جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی امانت کے اندر کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو امانتیں تھیں، جو لوگوں نے امانتیں رکھوائی تھی، ان کا واپس کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے لازم سمجھتے تھے۔
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ میرے قتل کے منصوبے بنا چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو امانتیں تھیں ان کو واپس کرنا اپنے ذمہ ضروری سمجھتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی یہ حرف نہ آئے کہ ہماری امانتیں لے کر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے پلنگ پر سو جائیں، میری چارپائی پر سو جائیں، اور صبح جو ہے سب کو امانتیں جا کر واپس دے آنا، تاکہ ان کا یہ اعتراض بھی نہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امانتیں لے کر چلے گئے ہیں۔ تو اس طریقے پر آپ نے جو ہے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر، پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے چارپائی پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے، امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ محبوس کے معنی روکنا، حرم سے مراد بیت اللہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو جگہ ہے اسے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ دہانہ منہ یعنی کنارہ۔ آہٹ پا کر، قدموں کی آواز، آہٹ، آہستہ آہستہ چلنے کی آواز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، درخواست کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن یعنی آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اب اس کی تشریح دیکھیں کہ صبح قریش کی جب آنکھیں کھلیں تو رات کو وہ محاصرہ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیچ سے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تو ان کی سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، جس کی بنا پر ان کو نظر نہ آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے غار ثور میں چلے گئے۔ اب ظالموں نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور انہوں نے ان سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ نکل پڑے۔ تو تلاش کرتے کرتے، چونکہ عرب کے اندر جو ہے دستور تھا وہ تلاش کرتے تھے، جو تلاش کرنے والے ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ تلاش کیا، تو کرتے کرتے جو ہے وہ غار کے دہانے تک جو ہے پہنچ گئے۔ اب صاحب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جب بچا لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے بھی بچا لیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ اب تو وہ اس قدر قریب آ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھ لیں گے اگر اپنے قدموں پر ان کی نظر جم جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جس اللہ نے، جس رب العزت نے ہمیں تلواروں کے سائے سے نکال دیا، اب وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھی وہ بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کو ترک کر دیا۔ تو اس کی تشریح آپ اس طرح کریں گے۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارے سامنے، تشریح آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا، تمام لوگ وہ شدت سے انتظار کرتے، چشم انتظار شدت سے جو ہے وہ انتظار کرنا۔ معصوم بے گناہ بچے، چھوٹے بچے فخر سے، جوش اور جذبے سے کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے تڑکے صبح سویرے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت سے خواہش لے کر، تمنا لے کر، آرزو لے کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا، قلعہ کوٹ حصار یعنی بڑی دیوار جو شہر کے باہر ہوتی تھی پہلے، اور قرائن سے پہچان لیا، اندازے سے پہچان لیا کہ اہل عرب لو تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کے آواز سے گونج اٹھا۔ اب اس کے اندر دیکھیں، اس کی تشریح دیکھیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ سے یہ بات طے کر چکے تھے کہ میں جو ہے وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گے۔ اب اہل مکہ سے ہجرت کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف آئے؟ مدینہ کی طرف آئے۔ اب مدینہ والوں کو پہلے خبر ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لہٰذا وہ جو شدت سے انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ وہ مرد، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت سے انتظار کرتے تھے، اور فخر سے جو ہے وہ یہ اشعار، بچے جو ہے وہ یہ اشعار بھی پڑھتے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ تو یہ اشعار بھی بچے جو ہے وہ شوق سے جو ہے وہ ترانے کے طور پر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ تو لوگ جو ہے صبح سویرے جو ہے وہ نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، وہ شہر سے باہر آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب گرمی شدت سے پڑ جاتی تو پھر یہ واپس آ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آئیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لوگ انتظار کرتے کرتے دوپہر ہوئی، تو دوپہر کو یہ واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے اس دیوار سے دیکھا، قلعے سے دیکھا، اور اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص تھے جن کا جو ہے وہ اہل عرب انتظار کر رہے تھے۔ تو اس نے آواز دی اور تمام شہر جو اکٹھا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں کا استقبال کیا، اور نعرہ تکبیر کی آواز سے جو ہے شہر پورا کا پورا شہر جو ہے وہ گونج اٹھا۔ تو یہ اس طریقے پر جو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے تشریح کرنا، کہ انہیں الفاظ کو دیکھیں، انہیں الفاظ کے ذریعے سے آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ تشریح آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔